السحر إن الله سيبطله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں آج ہم حافظ واصل صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ کئی دفعہ انسان کو ایسا خواب دیکھتا ہے کہ جو بہت خطرناک، ڈراؤنا اور برا لگتا ہے. تو ہم یہ پوچھنے والے ہیں کہ کیا برے خواب کی تعبیر ہمیشہ بری ہوتی ہے؟ کیا اس پہ واقع پریشان ہونے کی ضرورت ہے، یا اس کی تعبیر اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے؟ جی محترم. جی گلفام بھائی، بہت سارے برے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر بعض دفعہ بہت اچھی ہوتی ہے، جی، اور بعض دفعہ کچھ اچھے خواب اس طرح کے ہوتے ہیں جن کی تعبیر بری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انسان اپنے لحاظ سے دیکھے سوچے تو یہ ضروری نہیں کہ اسی طرح ہوگا جو وہ سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک انسان کی عقل محدود ہوتی ہے اور علم بھی محدود ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ انسان کسی چیز پہ مطالعہ بہت زیادہ کرے تو دوسروں کی نسبت اس کا علم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، دوسرے انسانوں کی نسبت. تو اسی لیے جو تعبیر بیان کرنے والے اہل علم ہیں ان کا معاملہ اور طرح کا ہے، جبکہ عام انسان کا معاملہ اور طرح کا ہے. بعض دفعہ جس طرح ایک عام انسان اپنے خواب کو دیکھ کے جو سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ اب میں نے یہ دیکھا ہے تو اس کا مطلب مجھے نقصان ہونے لگا، تو ضروری نہیں کہ اس طرح ہو. کچھ دن پہلے بھی خاتون نے فون کیا اور کہنے لگی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں مر گئی ہوں، تو مجھے اس دن سے بہت زیادہ خوف ہے کہ میں اب مرنے والی ہوں. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ مار ہی جائے گا. جی بہتر. ٹھیک ہے، بعض دفعہ مرنا یا اس طرح کے برے خواب دیکھنا انسان کے لیے اچھا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو 3-4 مثالیں اس طرح کی دے دیتا ہوں کہ جو برے خواب ہیں لیکن ان کی تعبیر اچھی ہے. جی بہتر. ٹھیک ہے، ان میں سے ایک چیز یعنی کہ سمجھانے کی غرض سے اس طرح کئی اچھے ہوں گے جن کی بری بھی ہوگی. جی بہتر. لیکن یہ نہیں کہ آپ 1-2 دن کوئی کتاب پکڑ کے پڑھنی شروع کر دیں تو اس میں آپ نے خواب دیکھے، کیونکہ انسان کی فطرت نتیجہ خود ہی نکالنا ہے. انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ پازیٹیوٹی چھوڑ کے نیگیٹیوٹی کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے خواب دیکھا ہے، اس میں اب امام صاحب نے تعبیریں لکھی ہوئی ہیں 5 یا 6، ان میں سے جو غلط ہوگی، غلط سے مراد یہ ہے کہ جو نقصان والی ہوگی تو ہم فٹافٹ سوچیں گے لگتا ہے یہ میرے ساتھ اب ہونے والا ہے، پریشان بھی ہو جائیں گے. جی، تو یہ جو ہے نا انسان کی فطرت ہے. تو خود سے جو ہے نا وہ تعبیریں دیکھ کے جو ہے نا وہ اپنے اوپر نہیں اپلائی کرنی چاہیے کہ یہ اب ہونے والا ہے، یہ ایسے ہوگا. ان میں سے پہلا خواب جو برا ہے، یعنی دیکھنے میں برا لگتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت خواب میں یہ دیکھتی ہے کہ وہ مر گئی ہے اور اس کو لوگ جنازے کی شکل میں چارپائی پہ لٹا کے تو جنازے کی شکل میں لے کے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اب یہ خواب جو عورت دیکھے گی وہ صبح اٹھے گی تو اس نے کہنا لو جی میں تو مرنے والی، پریشان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ پریشان ہو جائے گی کہ میں مر گئی اور لوگ مجھے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور چارپائی پہ لٹائے ہوئے اور جنازہ تک دیکھ لیا. اب آپ دیکھیں کہ خواب کس طرح کا ہے اور اس کی تعبیر امام صاحب نے لکھی ہے کہ اس شخص کی، اس عورت کی شادی جلدی ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، اس کی شادی ہوگی. اب دیکھیں کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے کہ کہاں پہ موت، بالکل ہی اپوزٹ بن رہا ہے، کہاں موت اور کہاں شادی، کہاں پہ موت اور کہاں پہ شادی. ٹھیک ہے، لیکن آپ غور کریں ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ یہ ہے کہ جن کی ناپسند والی شادی ہونے جا رہی ہے انہوں نے کہنا یہ تو موت ہی ہے واقعی ہمارے لیے، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. اچھا اب دیکھیں کہ جو عورت جب اپنے گھر کو چھوڑنے لگتی ہے، شادی جب اس کی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے ایسے جیسے مر گئی، مطلب مرتی تو نہیں، آنا جانا تو ہوتا ہے لیکن حقیقت میں جو ایک گھر اس کا تھا وہ اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، وہ گھر اس سے چلا گیا. اب ٹھیک ہے، اسی طرح جو اس کے رشتہ دار تھے سگے جن کے ساتھ وہ رہ رہی تھی، اب ان کے ساتھ رشتہ بس ملنے جلنے کی حد تک رہ گیا، یعنی کہ رخصت ہو گئی گھر سے بھی اور رشتہ داروں سے بھی جدا ہو گئی. اور اس کو اب جب گھر سے نکالتے ہیں، شادی ہوتی ہے تو کتنے اہتمام کے ساتھ سوار کرتے ہیں، دولہے کے ساتھ بٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ رخصت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں. بڑی افسردگی والی کیفیت بن جاتی ہے رخصتی کے دوران. وہ عورت جو ہے وہ بھی غمگین ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے کہ وہ ان کو چھوڑ رہی ہے. میت کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو جنازے کے ساتھ جو ہے وہ میت کو لٹایا ہوا ہے اور جنازہ ساتھ ہے، تو وہ کیفیت سیم وہی ملتی جلتی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ عورت نے یہ خواب دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی شادی ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر شادی شدہ نے دیکھا تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی نقصان ہو یا دینی طور پہ وہ پیچھے ہے، کیونکہ جو انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا یا دین سے غافل ہے تو وہ مرے ہوئے شخص کی طرح ہے، یعنی کہ اس کا مرنا یہ مراد ہے کہ تو دین پہ عمل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک مثال میں آپ کو اور دے دیتا ہوں کہ اگر خواب کے اندر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کوئی میت ہے یعنی فوت ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے.
اب جو شخص صبح کے وقت یہ دیکھے گا کہ یار یہ شخص مرا ہوا تھا اور میں اس کے اوپر لیٹا تھا، تو وہ کتنا عجیب سمجھے گا کہ میں مردے کے ساتھ چپکا ہوا تھا، مردے کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، وہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اب اس کی تعبیر دیکھیں کیا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص میت کے ساتھ اپنے آپ کو لیٹے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو اس کو کثرت سے مال ملے گا۔ اچھا، اب دیکھیں یہ کیا ہے کہ میت اور خوف والی چیز کہ میت اور اس کے ساتھ میں لیٹا ہوں، تو یہ کوئی بنتی نہیں تعبیر بظاہر کہ اس کو کثرت سے مال ملے گا، یہ کیا معنی ہے؟ میں نے اس پہ کافی غور کیا، مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے نا، گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میت جو ہے جب فوت ہو جاتا ہے انسان تو میت کی بعد میں کیا تقسیم ہوتی ہے؟ وراثت تقسیم۔ جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو تھوڑے بہت پیسے نہیں ملتے بلکہ اس کی پوری وراثت میں سے دوسرا، تیسرا یا چوتھا جتنا اس کا حصہ بنتا ہو تو اس کو وہ دیا جاتا ہے۔ تو کثرت سے مال ملے گا، یعنی کہ اس شخص کو کثرت سے مال ملے گا جو شخص میت کے ساتھ چپکا ہے، گویا وہ وراثت کی طرح مال حاصل کرتا ہے۔ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ برا خواب ہے لیکن یہ حقیقت میں اچھا خواب ہے، اچھی تعبیر ہے اس کی۔ پھر اسی طرح تیسری مثال، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کے ساتھ معانقہ کر رہا ہے، اس کو گلے مل رہا ہے، اس کے قریب ہو رہا ہے، تو حقیقت میں تو جب کوئی شخص جو ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کرتا، اچھا نہیں، ہمارا دشمن ہے یا کوئی نقصان پہنچانے والا ہے ہمیں، تو ہم تو اس کو ملنا نہیں پسند کرتے، ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑو، یہ تو میری بات نہیں سنتا، میں اس کی کیوں سنوں یا میں اس کے ساتھ کیوں قریب ہوں اس کے۔ لیکن خواب میں اگر آپ اس کو ملیں گے گلے تو آپ عجیب سمجھیں گے کہ یہ دشمن، اس کو میں کیسے گلے ملا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اب خواب برا لگ رہا ہے لیکن امام صاحب نے لکھا ہے کہ اس سے ممکن ہے کہ وہ شخص جو کسی کے ساتھ معانقہ کر رہا ہے، گلے مل رہا ہے، اس کی دشمنی دوستی کے اندر بدل جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے حقیقت میں اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ لڑا ہوا تھا تو 3 دن تک وہ 3 دن سے زیادہ کلام نہیں کرتا، تو اللہ کے نزدیک وہ گناہ گار ہے اور اس کے اعمال جو ہیں وہ اوپر نہیں چڑھے۔ تو جو صلح کر لے گا وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہے۔ تو برا خواب تھا لیکن اس کے لیے اچھا بنے گا، ممکن ہے وہ اپنے دشمن سے دوستی کر لے، صلح کر لے۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھی چیز آخری میں اس میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کوئی میت ہے، یعنی اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوا ہے، تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اس کو گلے مل رہا ہے۔ تو اب ہمارے یہاں پہ کیا معروف ہے کہ اگر میت کو، مردہ کو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ گلے ملا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بھی گیا، یعنی کہ وہ معروف ہے لوگوں کے اندر، ایسی الفاظ بولتے ہیں کہ اب اس کی موت کا وقت آ گیا، اب یہ بھی چلا جائے گا یا وہ اس کو لے جائے گا، یہ معروف ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ اس کی اور بھی تعبیر ہیں، جیسے کہ ایک اس کی اچھی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میت کو گلے ملتا ہے، معانقہ کرتا ہے، اس کو اپنے ساتھ جوڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ شخص جو میت کو ملا ہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کی عمر دراز ہو۔ اگر میت نے آگے بڑھ کے اس کو قریب کیا اور اپنے ساتھ جوڑ لیا تو موت بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ آگے بڑھ کے میت کو گلے ملتا ہے، معانقہ کرتا ہے، تو پھر اس کی عمر دراز ہوگی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص خواب اس طرح کا دیکھتا ہے برا، تو ضروری نہیں کہ ہر برے خواب کی تعبیر بری ہی ہو۔ انسان کو بظاہر کبھی کوئی چیز بری لگ رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ اچھا خواب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ اچھے خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیریں بری ہوتی ہیں، تو اس لیے خود سے جو ہے نا وہ اندازے نہیں لگانے چاہیے، بلکہ آپ کسی کو یہاں پوچھ لیں، یا آپ کو بظاہر برا لگے تو آپ اس برے خواب کے اثر کو ضائع کر دیں، تو یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ جی بہت شکریہ۔